آج ایک NRC ایک یہ بھی بل سے اتنے پریشان مسلمان ہو گئے کہ ہم کو سٹیزن شپ کے ڈاکومنٹ ریڈی کرنا ہے، حکومت کو بتانا ہے، نہیں بتائے تو کہاں ہم کو ڈیٹینشن سینٹروں میں پٹک ڈالتی کی، کہاں ہم نے انڈین بارڈر پر لے جا کر چھوڑ ڈالتی، کسی جنگل میں لے جا کے انکاؤنٹر کر ڈالتی، کیا کرتی کی کیا نہیں کی۔ ڈر خوف بڑھ گیا ہمارے مسلمانوں کے دلوں پہ۔ اے مسلمان نوجوانوں، یہ لوگ ہمارے سے وہ کاغذ مانگتی کی نہیں مانگتی کی، اللہ چاہے تو اس کا دل بدلاتا کہ یہ دن اور بھی اچھے آ سکتی کی بری آ سکتی کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو پیپر تم نہ پیش کرنا ہے اس پیپر کی فکر کرو پہلے۔ ہمارے نام اعمال کی، نیکیوں کا دفتر، گناہوں کا دفتر، یہ BJP سرکار ہم سے ہمارے انڈین سٹیزن شپ کے ڈاکومنٹ مانگے نہ مانگے، رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن تمہارے نیکیوں اور گناہوں کا دفتر تم سے ضرور مانگے گا، اور ایک ایک بدی کا حساب اللہ سب کے سامنے تمہاری پول کھول کے اللہ سوال کرے گا۔ ایسا کیوں کیا، فلاں کا کیوں کھایا، فلاں کو کیوں ڈبایا، فلاں کی غیبت کیوں کیا، فلاں کا مرڈر کیوں کیا، فلاں کی عزت سے کیوں کھیلا، فلاں حرام چیز کیوں پیا، ہر بات کا اللہ سوال کرے گا۔ ان پیپروں کے بارے میں کبھی اتنی فکر کیے؟ اگر اس نام اعمال کی اتنی فکر کیے ہوتے، اللہ اکبر، آج مسلم قوم کو اتنا ڈرانا تو کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی مجال بھی نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ یہ مسلم قوم زندہ قوم ہے، مردہ قوم نہیں ہے۔ جب کبھی بھی مسلم قوم کو امت محمدیہ کو دشمنوں نے للکارا ہے، دشمنوں نے للکارا ہے، جب کبھی مسلم قوم نے، امت محمدیہ نے اللہ کے دین کو، اللہ کے بھروسے کو، اللہ کے توکل کو، اللہ کے تقوی کو مضبوطی سے تھاما ہے، اللہ اکبر، ایوانوں میں دشمنوں کے زلزلے پیدا کر دیے ہیں، زلزلے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ہندوستان کی دھرتی گواہ ہے، ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں سن 1947 میں آزادی ہند کے وقت جتنی قربانیاں، جتنا خون ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں بہایا ہے، اس RSS والوں کا پسینہ کیا، ان کا کوئی خطرہ بھی اتنا نہیں بہا ہے، پسینے کا ایک خطرہ بھی اتنا نہیں بہا ہے۔ آج ہم سے ہماری دھرتی میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہاں کے سٹیزن شپ ہو، ثابت کرو ورنہ تم کو یہاں سے بھگایا جائے گا۔ ہم یہاں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، اتنا ضرور اپنے گریبان کے اندر باندھ لو، اللہ نے جو وقت ہمارا موت کا طے کر رکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی ہم بعد میں نہیں مریں گے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں مریں گے، اسی سیکنڈ میں ویسی ہی موت آئے گی جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ بس ہم کو عزت کی زندگی جینا ہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی عزت کے ساتھ اگر کھڑنا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو اب بھی مضبوطی سے تھام لو، ورنہ یہ دشمن قوم تم کو ذلیل سے ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر واقعی میں اس ہندوستان کے اندر یہ ظالم لوگ جو ہمارے اوپر حکومت کرتے ہوئے ایسے قانون لاگو کر رہے ہیں، چلو سب سے پہلے یہ بل لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں جو پاس کیا جا رہا تھا، صرف یہ کہہ کر ہم صرف گھسپیٹے مسلمانوں کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں، انڈیا میں پلے بڑے ان کے باپ داداؤں سے رہنے والے مسلموں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے یہ بل نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گھس کر یہاں آئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے بھی ڈیٹینشن سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کنٹریز کو بات کیجئے یا ان مائنارٹی کو آپ ان کے حوالے کیجئے، تو سارے عالم کے لیے ایک ایسی تنظیم بنائی گئی ہے، جس ملک کا جو شہری ہے اس ملک کو اگر وہ واپس لینا چاہتے ہیں، اس کمیونٹی کے آپ حوالے کیجئے، وہ کمیٹی لے جا کر اس ملک کے حوالے کر دے گی۔ انسانیت کا ثبوت دیجئے۔ آپ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے، پاکستان سے یا کسی اور چائنا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ان کے ملک کے حوالے کیجئے۔ اگر وہ لوگ لینے سے انکار کرتے ہیں یا یہ لوگ جانے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ آپ رکھیے، لیکن ان کو چھوڑ کر ان کی آڑ میں تمام مسلمانوں کو لپیٹ کر یہ کہا جاتا ہے ہر ایک کو ان کے کوئی آدھار کارڈ نہیں کام آئیں گے، ان کے کوئی ووٹر آئی ڈی کام نہیں آئیں گے، ان کا کوئی پاسپورٹ یا پاس بک کام نہیں آئے گا، ان کے آبا و اجداد کا 1971 یا 1970 سے پہلے کے ڈاکومنٹ، اس میں بھی نیم اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ تمہارا دادا نہیں، تم اس کے پوترے نہیں، جاؤ دوسرا پیپر لے کر آؤ، ورنہ یہاں سے نکلو ہندوستان سے، ہم یہ ثابت کرنے پر تل جائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو کچھ چلتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برے دن بہت جلد خوشی کے دنوں میں اللہ تبدیل کر سکتا ہے. دنیا کی عیاشی کو ترک کرے, اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کو اختیار کرے. آج کل ہماری عورتوں کو سنگا کے نام پر منگا بنایا جا رہا ہے. گلی گلی میں سود کے دھندے کے دفتر لا کر رکھ دیے ہیں. جس بہن کو گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا, گلی کی 4 عورتوں کے بیچ میں سنگا کے نام پر سود پر ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, ان کو قرضہ دیا جاتا ہے. ایک بار قرضے کا چکر لے لیے, سنگا کے چکر میں پڑ گئے, زندگی بھر قرضہ پھیرتے بیٹھو, سود بھنتے بیٹھو, زندگی پوری بے برکتاگی, اللہ کی غضب, اللہ کی لعنت ان کی زندگی پر پھٹکار کی شکل میں اللہ تعالیٰ گراتا رہے گا. نہ ان کی عبادت قبول, نہ ان کی نماز قبول. کیوں؟ سود کے چکر میں جو پڑ گئے. مسلمانوں کہاں سو گئے تم؟ وہ سود, جس سود کا 1 روپیہ کھانا تمہاری جنی ہوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ سو کر اٹھنے کے برابر کا گناہ ہے. کیا تم نے سوچا ہے کبھی؟ اللہ کہتا ہے میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود سے نہیں باز آئے, پیچھے نہیں ہٹے, اپنی زندگی کے سود کو نہیں چھوڑے, یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تم کرتے ہو. کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے جنگ کر کے؟ تمہارے اندر اتنی مجال ہے کہ تم اللہ سے جنگ کر سکو. یاد رکھو یہ حرام خوریاں, یہ سود خوریاں, یہ رشوت خوریاں ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دی, ہم کو دنیا پرست بنا دی.